السلام علیکم ناظرین آج ہم بہاریہ مکئی کی جڑی بوٹیوں کا انسداد اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں مکئی کی زیادہ تر پیداوار بہاریہ فصل سے حاصل ہوتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے 24 سے 47% تک پیداواری نقصان ہو سکتا ہے۔ بہاریہ مکئی میں موسم سرما اور گرما کی بیشتر جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ بہاریہ مکئی کو باتھو، کروندہ، لیلی، جنگلی پالک، دمبی سٹی، پارتھینیم، جنگلی ہالوں، سوانکی، لم گھاس اور ڈیلا وغیرہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ پچھیتی کاشتہ بہاریہ مکئی کو ایڈسٹ، مدانا اور تاندلہ بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ان سب میں سے بہاریہ مکئی کو ڈیلا اور دمبی سٹی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم سطح پر رکھنے کے لیے جینیاتی، کیمیائی اور کاشتی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ اقسام کاشت کی جا سکتی ہیں۔ ان اقسام میں یہ صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ گلائفوسیٹ کو غیر مؤثر کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں مکئی کے اوپر سپرے ہونے کے باوجود مکئی کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن سب جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ اگر جڑی بوٹیوں کی شدت زیادہ ہو تو 2 مرتبہ سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے، ایک مرتبہ 4 پتوں کے مرحلے پر اور دوسری مرتبہ 6 پتوں کے سٹیج پر 1 تا 1.5 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے گلائفوسیٹ سپرے کی جا سکتی ہے۔ اگر جینیاتی طور پر ترمیم شدہ بیج دستیاب نہ ہو تو متبادل کیمیائی زہریں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں تلف کرنے کی جدید سفارشات کچھ اس طرح ہیں۔ بہاریہ مکئی سے ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے 2 مرتبہ سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مثلاً پٹڑیوں پر مکئی کاشت کرنے کے 1 دن بعد 72 حالت میں ایٹرازین پلس ایسمٹولا کلور 800 ملی لیٹر فی ایکڑ یا ان کے متبادل زہریں سپرے کی جا سکتی ہیں۔ اگاؤ سے پہلے استعمال کی صورت میں یہ زہریں لیلی اور پارتھینیم کے سوا بیشتر جڑی بوٹیاں تلف کر دیتی ہیں۔ پٹڑیوں کے اوپر اگنے والا ڈیلا بھی ان کے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ اگر بعض جڑی بوٹیاں بچ جائیں تو دوسری مرتبہ سپرے کرنے سے مکئی کو تمام جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اچھی طرح نکل آنے پر یعنی بہاریہ مکئی کاشت کرنے کے کم و بیش 50 دن بعد 72 حالت میں ہالو سلفیوران 20 گرام فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کی جا سکتی ہے۔ یہ زہریں بہاریہ مکئی پر کافی حد تک محفوظ ہیں۔ میزوٹرائیون پلس ایٹرازین سپرے کرنے کے بعد پانی جلدی لگا دیا جائے تو مکئی کو جزوی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مختلف کھیتوں میں جڑی بوٹیوں کے گوناگون مسائل کے پیش نظر یہ سفارشات بھی کی جاتی ہیں۔ مثلا اجتماعی مسئلہ ڈیلا، باتھو، گھاس اور ارسٹ کا اجتماعی مسئلہ درپیش ہو تو اگاؤ کے بعد سپرے کرنے کے مقابلے میں اگاؤ سے پہلے سپرے کرنے سے جڑی بوٹیاں بہتر طور پر تلف ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اگاؤ سے پہلے سپرے نہ کیا جا سکا ہو تو بہاریہ مکئی سے ڈیلا، گھاس، لیلی اور ارسٹ سمیت ہر قسم کی اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ٹوپرامازون پلس ایٹرازین یا 55% میزاٹرائیون پلس ایٹرازین 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے 100 لیٹر پانی ملا کر 72 میں سپرے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مدانا گھاس کی تلفی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اگاؤ سے پہلے استعمال کی جانے والی بیشتر زہریں اسے تلف کر دیتی ہیں، لیکن اگا ہوا مدانا گھاس کافی سخت جان ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بوائی کے وقت سپرے نہ کی جا سکی ہو تو بہاریہ کاشت کی صورت میں 40 دن کے دوران ٹوپرامازون پلس ایٹرازین 500 ملی لیٹر فی ایکڑ 72 حالت میں سپرے کی جا سکتی ہے۔ یہ زہر صرف چھوٹے سائز کے گھاس کو مارتی ہے، 2 انچ سے زیادہ بڑے گھاس کو نامکمل طور پر مارتی ہے، اس لیے کم عمر گھاس پر سپرے کرنی ضروری ہے۔ اس کے بعد ارسٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ پچھیتی کاشتہ بہاریہ مکئی میں ارسٹ بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسے تلف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ارسٹ بھی ابھی چھوٹی ہی ہو تو ایٹرازین
38% 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کاشت کے 1 ماہ بعد سپرے کی جا سکتی ہے۔ ڈیڑا اور تاندلا یہ بھی بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں بعض دفعہ۔ پشیتی کاشتہ بہاریہ مکئی میں ڈیڑے کے ساتھ تاندلا بھی اگاتا ہے۔ ان کو تلف کرنے کے لیے مکئی پٹڑیوں پر کاشت کی جائے اور 1 تا 2 دن بعد از کاشت ایسموٹولا کلور 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے تمام رقبے پر یکساں سپرے کر دی جائے۔ اگر زہر کی مقدار صرف 72 مقامات کے رقبہ کے حساب سے استعمال کی جائے تو 1/3 زہر کی بچت ہو جاتی ہے۔ یہ زہر ناہموار زمین میں کاشتہ مکئی کا اگاؤ متاثر کرتی ہے، لیکن لیزر سے ہموار شدہ زمین میں یہ زہر مکئی پر کافی حد تک محفوظ ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستو ایک اور مسئلہ ہے کہ اگا ہوا ڈیلا کیسے تلف کیا جائے۔ اگا ہوا ڈیلا تلف کرنے کے لیے ہالو سلفیوران 20 گرام فی ایکڑ کے حساب سے 100 لیٹر پانی ملا کر بہاریہ مکئی کاشت کرنے کے 1.5 ماہ بعد سپرے کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ دمبی سٹی بھی بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اگر بہاریہ مکئی میں دمبی سٹی کا مسئلہ ہو تو کاشت کے 1 ماہ کے دوران 38% ایٹرازین یا میزوٹرائیون پلس ایٹرازین 500 ملی لیٹر فی ایکڑ یا ان کے متبادل زہریں 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کھبل کی تلفی کا مسئلہ ہے۔ اگر کھبل سے آلودہ کماد کے بعد بہاریہ مکئی کاشت کی جائے تو اس میں یقینی طور پر کھبل کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھبل کی تسلی بخش تلفی کے لیے ابتدائی تربیت لینے کے بعد ٹوپرازون پلس ایٹرازین استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہاریہ مکئی میں بوائی کے وقت زہریں استعمال کرنے کے باوجود بعض کھیتوں میں لیلی اگاتی ہے۔ مکئی کاشت کرنے کے 1 تا 1.5 ماہ بعد کارفینٹرازون 10 گرام یا ڈائی کیمبا 350 کی میں ملا کر سپرے کی جا سکتی ہے۔ گاجر بوٹی حالیہ سالوں کے دوران گاجر بوٹی مکئی کے کھیتوں میں اگنے لگ گئی ہے۔ یہ کافی سخت جان جڑی بوٹی ہے۔ اس کی تلفی کے لیے میزوٹرائیون پلس ایٹرازین 500 ملی لیٹر یا ایٹرازین پلس ایسموٹولا کلور 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ چبڑ کی بیلیں بہت ہو جاتی ہیں، بہت مسئلہ بن جاتا ہے ان کا۔ تو جب بہاریہ مکئی کے پکنے کے قریب ہوتی ہے، جب بہاریہ مکئی یعنی پکنے کے قریب ہوتی ہے، بعض کھیتوں میں اس وقت چبڑ بھی ہو جاتے ہیں جو مکئی کی برداشت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ چبڑ کا زور توڑنے کے لیے کارفینٹرازون 10 گرام فی ایکڑ کے حساب سے 100 لیٹر پانی ملا کر سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھالوں اور کھیت سے ملحقہ سڑکوں، وٹوں، برنوں کی اچھی طرح صفائی کرنے سے بھی جڑی بوٹیوں کے بیج کھیت تک نہیں پہنچ پاتے۔ بیج پکانے سے پہلے ہی جڑی بوٹیوں کو تلف کر دینا چاہیے، اور نئی اگنے والی جڑی بوٹیوں مثلاً گاجر بوٹی وغیرہ کے اگاؤ کا پودے بھی نظر آئیں تو ان کو دستی طریقے سے تلف کر دیں۔ جگہ بدل کر بہتر طریقے سے زمین کی تیاری کر کے فصل کاشت کی جائے اور پودوں کی تعداد پوری کی جائے۔ پکے ہوئے بیجوں والی جڑی بوٹیاں جانوروں کو نہ کھلائی جائیں، اور غیر کاشتہ مقامات سے جڑی بوٹیوں کو بیج پکانے سے پہلے تلف کر دیا جائے۔ ممکن ہو تو سابقہ فصل کی باقیات کو کھیتوں میں اکٹھا کر کے تلف کر دیں۔ اس سے کیڑے مکوڑے، جڑی بوٹیاں اور ان کے بیج تلف ہو جاتے ہیں۔ مکئی کی کاشت اور دوسرے بین الکاشتی امور سر انجام دینے کے لیے صاف زرعی مشینری اور آلات استعمال کرنے چاہیے تاکہ جڑی بوٹیوں کو پھیلاؤ